افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ربی اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے پکارا ہے اپنی قوم کو، لیلا ونہارا، رات بھی اور دن بھی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ 2 آیات میں 3 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ بیان ہوا۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وعلیکم السلام، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور میری اطاعت اور اللہ سے ڈرو گے جی تو انہوں نے کہا اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کی عبادت کرو گے تو میری اطاعت کرو گے، اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اللہ تمہاری جو اللہ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ اس کو بھی لیٹ کر دے گا، یعنی اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ ورنہ اللہ کا جب وقت مقررہ آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی، لیکن اگر تم ایمان لے آؤ گے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی میں برکت فرمائیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ تھا جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اب اللہ کو مخاطب کر کے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اپنی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ شکوہ دعوت سینکڑوں سال بلکہ 1000 سال تک دعوت پیش کرنے کے بعد کا یہ شکوہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آخر عمر میں اور اپنے آخر زندگی میں کیا۔ 50 کم 1000 سال اپنی قوم کو ڈراتے رہے، اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، پھر آخرکار اللہ سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا اپنی قوم کا، عرض کرنے لگے۔ اللہ نے وہ قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی اور کتنی تکلیفیں سہیں اللہ کے لیے اور اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کی نہ ہیں، اللہ کو ذکر کر رہے ہیں لوگوں کا حال۔ تو فرماتے ہیں قال ربی، فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، انی دعوت قومی، بے شک میں نے پکارا ہے اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن، یعنی میں رات دن اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا ہوں، میں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے دن میں کوئی مخصوص وقت رکھا ہوا تھا دعوت دینے کے لیے، میں نے دن رات ایک کر دیے، اور یہ دن رات کوئی چند دن یا چند سال نہیں ہے، یہ 950 سال کا لمبا عرصہ ہے اور تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا عرصہ ہے، اور جو صلواتیں اور جو باتیں اور جو تکلیفیں جسمانی انہیں اپنی قوم سے اٹھانی پڑی وہ اس پر مستزاد، صرف اپنی قوم سے نہیں، اپنی بیوی وہ بھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بیٹا بھی کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، گھر کے اندر تک جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے گھر کے اندر بھی۔ تو ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کیا پچھلے لیکچر میں۔ تو اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے رات اور دن، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے، جب موقع ملا ہے میں نے دعوت دی ہے، لیکن ان کا آگے سے رویہ کیا ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بس نہیں زیادہ کیا ان کو میرے پکارنے نے، میری دعوت دینے نے نہیں زیادہ کیا ان کو مگر فرار میں، وہ آگے سے بھاگتے رہے ہیں، میں نے جتنی دعوت دی ہے وہ اتنا مجھ سے دور ہوئے ہیں،
بجائے اس کے کہ وہ میری اس محنت اس کوشش میں جو میری اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، انہی کے فائدے کے لیے تھی، بجائے اس سے کہ وہ اس سے کوئی میرے احسان مند ہوتے اور میری کوئی بات پہ توجہ دیتے، کبھی میری بات سن لیتے. میں نے جتنا ان کو پکارا ہے، میری پکار اور میری دعوت نے ان کے مجھ سے تنفر میں ہی اضافہ کیا. وہ مجھ سے مزید دور ہی ہوتے گئے ہیں، مجھ سے وہ بھاگتے ہی گئے ہیں مزید، جتنا میں نے ان کو پکارا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی حکمتوں کا دھیان نہیں رکھا ہوگا. نبیوں سے بڑھ کر کون حکمت کا دھیان رکھتا ہے اور کون حکمت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. لیکن اب حق بات کو جس نے قبول کرنا ہے تو وہی قبول کرے گا، جس نے نہیں قبول کرنا وہ تو اس کی تو نفرت کی آگ بڑھتی جائے گی. وما زادہم الا نفورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو تو وہ قوم کی نفرت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری میں اضافہ ہوتا تھا. جس نے ماننا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جس نے نہیں ماننا تو قرآن ہی اور نبی کی دعوت ہی اسے مزید دور کرنے کا باعث بنتی ہے. وہ مزید گمراہ ہوتا ہے قرآن سے اور نبی کی دعوت سے. جب وہ وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک قوم اللہ کی نافرمان ہے تو اس کے لیے اب اللہ کا جو مقرر کیا وہ دن آ جائے، اور اللہ نے جو دن مقرر کیا ہے اب اللہ موت کے فرشتے کو بھیج دیں اور اللہ عذاب کو بھیج دیں، عذاب لیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی قوم ایمان لے آئے، صلہ رحمی کرے، نیک کام کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کا موت کا وقت بڑھا دے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، تو بالکل اس کی عمر لمبی ہو سکتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال بھی ہو سکتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عمر اتنی رہتی ہے، صرف عمر میں برکت پڑ جاتی ہے، انسان تھوڑی عمر میں زیادہ کام کر لیتا ہے، اس کی زندگی فائدہ مند ہو جاتی ہے. دیگر علماء کہتے ہیں نہیں، باقاعدہ اضافہ ہوتا ہے عمر میں. اگر اس کی عمر 60 سال لکھی ہے تو اس کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے، 80 سال ہو جاتی ہے. اور یہ نیکی کرنے سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے باقاعدہ. اور یہ راجع بات یہی ہے، باقاعدہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. جس طرح دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اسی طرح نیکی بھی تقدیر کو بدل دیتی ہے اور عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو پہلے جملے سے مراد ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کریں گے، اور اللہ تمہاری اجل مسمى کو لیٹ کر دیں گے، تمہارے وقت مقررہ کو لیٹ کر دیں گے. اور اگلے جملے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے وقت مقررہ کو لیٹ نہیں کیا اور تم پر اپنی غلط روش کی وجہ سے اللہ کا عذاب کا وقت آ گیا ہے اور تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب فرشتے کو بھیج دے یا اللہ کا عذاب اب آ جائے، پھر وہ عذاب ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر پہلے ہی انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان تقوی اختیار کرے، بر الوالدین کرے، صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ تو موت کے وقت سے پہلے اس کی موت اس کا وقت بڑھا دیں، تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے نیکی کرنے سے. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کا شکوہ اللہ سے کر رہے ہیں، میں نے اپنی قوم کو دن رات ڈرایا، انہیں دعوت دی، لیکن میری دعوت دینے سے وہ مجھ سے دور ہی ہوئے ہیں، مزید میرے قریب نہیں ہوئے، میری دعوت نے انہیں مزید بھگایا ہی ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. اور بے شک میں نے جب بھی میں نے انہیں دعوت دی ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ انہیں معاف کر دیں. یعنی جب نبی دعوت دیتا قوم کو تو جو دعوت قبول کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوتی ہے. لیکن بدبخت لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی مغفرت ہی نہیں چاہیے. اللہ کی مغفرت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق نے، جب ان کے رشتہ دار تھے، جب واقعہ عفق کی وجہ سے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں وہ بھی شریک ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق ان پر خرچ کرتے تھے، انہوں نے خرچ کرنا بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے فراخی دی ہے، تو آپ رشتہ داروں پر جو خرچ کرتے تھے آپ خرچ کرتے رہیے. اگر ان سے کوئی قصور ہو گیا ہے، کوئی آپ کی بیٹی کے حوالے سے، عائشہ کے حوالے سے کوئی زیادتی ان سے ہو گئی ہے، درگزر کریں. کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا اللہ آپ کو معاف کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تو حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ کی معافی سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن جو بندہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، نبی کی دعوت ہو یا نبی کے ورثہ
علماء اور جو داعی حضرات ہیں ان کی دعوت ہو، جو بندہ اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے تو اس کو اللہ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ سعادت کا احساس اسے ہوتا ہے جس کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہو اور جو اللہ کی طرف پلٹ جائے، لیکن جو اللہ کی طرف نہیں پلٹتا اس کو اللہ کی مغفرت بھی نہیں چاہیے۔ حضرت نوح کہتے ہیں اے اللہ میں نے انہیں دعوت دی تھی اور اس لیے دعوت دی تھی تاکہ آپ انہیں معاف کریں، یعنی اگر وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں، میری دعوت پر جو میں آپ کی طرف دعوت دے رہا تھا، اگر وہ میری دعوت پر لبیک کہتے تو اس کا نتیجہ انہیں کیا ملتا کہ انہیں آپ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوتی۔ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح منافقین سے کہا جاتا، سورہ منافقین میں ہے، سورہ منافقون میں ان سے کہا جاتا آؤ نبی کی طرف، نبی تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ وہ کہتے تھے ہمیں نبی کے استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی کی دعا کی ضرورت جس کو نہیں ہے پھر اس کو اس سے بڑی بدبختی پھر شقاوت اور کیا ہو سکتی ہے، جس کو اللہ کی معافی کی ضرورت نہیں، جس کو نبی کے استغفار کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے انہیں جب بھی بلایا، اگر وہ میری پکار پہ لبیک کہتے تو کیا نتیجہ ہوتا، آپ انہیں معاف کرتے، لتغفر لہم، آپ ان کے گناہ معاف کر دیتے اگر وہ میری پکار پہ لبیک کہتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے کر دی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی کانوں میں آواز ہی نہ پڑ جائے، کہیں ہدایت چلی نہ جائے اندر، تو کانوں میں انگلیاں دے دی انہوں نے۔ واستغشوا ثیابہم، کانوں میں انگلیاں دینے کے بعد ابھی بھی انہیں جو ہے تسلی نہیں ہوئی، کپڑے اوپر لپیٹ لیے آواز نہ آ جائے کہیں، کپڑے ڈال لیے کانوں پر، مزید انگلیاں بھی دے دیں، مزید کپڑے بھی ڈال دیے، واستغشوا ثیابہم، اور ڈھانپ لیا اپنے کپڑوں سے، اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا، کپڑے اوپر مزید ڈال دیے کہ ہمیں کوئی کہیں آواز کہیں دعوت کے اندر نہ پڑ جائے۔ تو واستغشوا ثیابہم کا ایک معنی کہ انہوں نے ڈھانپ لیا اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا تاکہ بالکل بھی آواز نہ پڑے ہدایت کی اور نبی کی دعوت کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں واستغشوا ثیابہم کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈال دیے، ایک تو مطلب یہ کپڑے اس لیے ڈال دیے تاکہ آواز نہ آئے دعوت کی، انگلیاں بھی دے دیں، انگلیاں دینے سے بھی تسلی نہ ہوئی، مزید کپڑے ڈال دیے اپنے اوپر تاکہ اگر کوئی گنجائش رہ گئی یہ آواز آنے کی وہ بھی نہ آئے، یعنی اتنی ان کو نفرت تھی دعوت سے اور سیدنا نوح علیہ السلام سے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جس طرح قریش مکہ نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن میں ہے، کافروں نے جب دیکھا کہ قرآن کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور قرآن کی تاثیر سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، کوئی دوسرا بھی ایمان نہ لے آئے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ میں لوگ آتے رہتے تھے، تو کوئی باہر سے آ کر آپ کی دعوت نہ سن لے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا لوگوں کے درمیان کہ اس طرح کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو شور مچا دیا کرو، کسی کو آواز آنی بھی ہے تو نہ آئے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ اسی طرح کی صورت ہے، کانوں میں انگلیاں بھی دے دیں اور اس کے مزید اس کے اوپر سر پہ کپڑے بھی ڈال دیے کہ ہمیں آواز نہ آئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں واستغشوا ثیابہم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا، اس لیے کپڑوں سے ڈھانپ لیا کہ حضرت نوح ہمیں پہچان نہ سکیں، ہمیں اجنبی سمجھ کر گزر رہے ہیں تو پاس سے گزر جائیں، ہماری طرف متوجہ نہ ہوں۔ ایک بندہ دیکھتا ہے کسی کو، اسے روز ملتا ہے تو بندہ پہچانتا ہے اس کو کہ یہ ایمان نہیں لا رہا، یہ اللہ کے نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھا ہوا، چلو میں اسے دوبارہ نصیحت کر دیتا ہوں۔ نبی تو ہر وقت نصیحت کرنے پر تیار ہوتے تھے، حضرت نوح دور سے آ رہے ہوتے تو کپڑا ڈال دیتے اپنے سر کے اوپر کہ نوح ہمیں پہچان ہی نہ سکیں، نہ ہمیں پہچانیں گے، نہ ہمارے پاس آئیں گے، نہ ہمیں دعوت دیں گے، ہمیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ تو حضرت نوح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اب سر پہ کپڑا ڈال دیتے کہ ہماری طرف نوح متوجہ ہی نہ ہوں، ہم حضرت نوح سے اجنبی ہو جائیں۔ تو واستغشوا ثیابہم، ڈھانپ لیا اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو، یا تو کپڑوں سے ڈھانپ لیا تاکہ کانوں میں انگلیاں دینے کے باوجود بھی مزید اپنے آپ سر پہ کپڑے ڈال دیے تاکہ آواز نہ آئے، یا پھر حضرت نوح سے دور ہونے کے لیے اور حضرت نوح ہماری طرف متوجہ نہ ہوں، ان کے توجہ سے بچنے کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال دیے۔ دونوں تفسیریں مفسرین کی موجود ہیں۔ بہرحال مقصود کیا ہے کہ حضرت نوح کی آواز نہ ہی آئے تو بہتر ہے، وہ ہمارے پاس نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، یہ نفرت اور آوازاری دکھانے کے لیے۔ وَأَصَرُّوا، اور وہ مصر رہے اپنی غلط روش پر، اپنے کفر پر، اپنی ناشکری پر، اللہ کی نافرمانی پر۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر، چھوٹا تکبر نہیں کیا،
بہت بڑا تکبر کیا، اور سب سے بڑا تکبر اللہ کی باتوں کا انکار ہے۔ تو یعنی انہوں نے اللہ کے دین پہ انکار کرنے کے لیے جو بھی ان سے جو بن پڑتا تھا وہ انہوں نے کیا، جو دین کی دعوت کے خلاف وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، بہت بڑا تکبر کیا، بہت بڑا انکار کیا۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تو پھر بھی ہمت نہیں میں نے ہاری ان سب باتوں کے باوجود، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بھی دعوت دی۔ کبھی پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ کر قوم کو بلانے لگے، کبھی کہیں قوم اکٹھی ہوئی ہے، جہاں موقع ملا۔ تو ان ساری صورتحال کے باوجود بھی میں مسلسل ان کے ساتھ لگا رہا، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، میں جب بھی غور کرتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی بندہ کسی کو 5 دفعہ کہہ دے، 10 دفعہ کہہ دے، بندہ کی ہمت جواب دے دیتی ہے میں نے کتنی دفعہ کہنا ہے، تو چند دنوں میں ہی ہماری ہمت جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تو اب کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 100 سال کی بات نہیں ہے، یہاں تو سینکڑوں سالوں کی اور 1000 سال کی بات ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنی لمبی عمر، ایک کسی کی عمر لمبی ہو اور وہ عمر اس کی خیر میں گزرے تو یہ بہترین زندگی ہوتی ہے۔ لمبی عمر اگر خیر کی عمر ہو تو، اگر لمبی عمر برائی کی عمر ہو تو وہ بدترین عمر ہوتی ہے، پھر چھوٹی عمر ہی بہتر ہے اگر برائی کی عمر ہونی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نیکی پر چلتا ہے تو چھوٹی عمر سے بہتر ہے اس کی عمر لمبی ہو، جتنی اس کی عمر لمبی ہوگی تو اتنا وہ اللہ کا برگزیدہ ہوگا اگر اس کی عمر، اگر وہ اس کی زندگی نیکی کی ہے۔ اور اگر عام نیکی نہیں ہے، اگر اللہ کے دین کی طرف دعوت ہے، جس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور یہ ایک کسی انسان کی دعوت کی عمر اتنی لمبی ہو تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اور حضرت نوح کا مقام نبیوں کے اندر اس لیے بہت بلند ہے، اسی لیے یہ اولو العزم پیغمبروں میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے انہیں علانیہ پکارا، بلند آواز سے پکارا، صرف علانیہ نہیں پکارا کہ بس میں لوگوں کے درمیان انہیں پکارتا تھا، اکٹھے ہوتے تھے تو پکارتا تھا، نہیں، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکارا، واسررت لہم اسرارا، پوشیدہ بھی پکارتا رہا، یعنی لوگوں سے انفرادی طور پہ مل کر بھی ان کو دعوت دیتا رہا، کہیں سرگوشی میں کسی کو دعوت دینی ہے، کہیں سرگوشی میں، کہیں الگ الگ مل کر بھی دعوت دیتا رہا، کہیں مشترکہ طور پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، موقع غنیمت جانا وہاں اونچی آواز سے دعوت کی بات کی، جہاں علانیہ دعوت دینے کا موقع ملا علانیہ دعوت دی، جہاں انفرادی اور پوشیدہ اور آہستہ آواز سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو میں نے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر ممکن طریقے سے میں ان کو دعوت دیتا رہا، اور یہ کوئی تھوڑا سا وقت نہیں، بہت بڑا وقت ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا